یہ حملے بڑے ابرپٹ ہوں گے اور یہ فوری طور پہ ہوں گے، یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوں گے، یہ کاسمیٹک نہیں ہوں گے، اور مجھے بہت خطرہ ہے کہ شاید ایران کو وہ رسپانس کرنے کا، اسٹریٹ آف ہارمز وغیرہ بند کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے، جو کہ ایران کا خیال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب مسلم ممالک جو ہیں اس پورے خطے کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وہی کر رہے ہیں جو گزشتہ 70-80 سال سے وہ کر رہے ہیں۔ 13 مسلم ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان انکریزنگلی شامل ہے مشرق وسطیٰ میں اسٹیٹمنٹس دینے میں، اور ان سب نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، ان کی فورن منسٹریز نے۔ امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں اسرائیل میں، مائک ہکابی، ان کا ایک کامنٹ جو تھا ٹکر کارلسن کے ساتھ ڈسکشن میں، جس کے لیے ٹکر کارلسن باقاعدہ ٹریول کر کے اسرائیل گئے، ان کا ایک کامنٹ تھا بائبل کے حوالے سے، اسرائیل کا کاز آف ایگزسٹنس جو ہے انہوں نے بائبل سے ڈیرائیو کیا، گریٹر اسرائیل کی انہوں نے جو بات کی، اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے بائبل سے بنائی، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز او آئی سی جو ہے، اس نے اور 13 مسلم ممالک نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، امریکہ کے کو کہا ہے کہ اس کا جواب دیں کہ امریکہ کے ایمبیسڈر اتنی غیر ذمہ دار بات جو ہے وہ کیا کی۔ یہ کانٹیکس ہے کیا؟ کانٹیکس یہ ہے کہ امریکہ کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو پہلے فاکس میں تھے اور آج کل اپنا ہی سارا سسٹم رن کرتے ہیں، ٹکر کارلسن جو ہیں، وہ آج کل کرسچن زائنزم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ زائنس، جیسے کہ کیٹی ہیلپر نے میرے سے ڈسکشن میں کہا تھا کہ زائنزم اوریجنلی جوش آئیڈیا نہیں تھا، زائنزم اوریجنلی ایک کرسچن آئیڈیا تھا، یہ ایک ببلیکل آئیڈیا تھا، یہ ببلیکل موومنٹ تھی۔ ٹکر کارلسن کی جو ڈبیٹ چل رہی ہے مائک ہکبی کے ساتھ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو امریکہ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ امریکہ کے باہر سے اس ڈبیٹ کو، اور مائک ہکبی اور ٹکر کارلسن کے درمیان میں کیا آرگومنٹ چل رہا تھا، اس کو امریکہ کے باہر سے یا اسرائیل اور امریکہ کے باہر سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ جو ساری اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ساری دنیا کے مسلم ممالک نے، یہ انتہائی غیر ضروری تھی، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بیکاز جب ٹکر کارلسن مائک ہکبی کو چیلنج کرتا ہے اس چیز پہ، ہکبی یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس بائبل نے گارنٹی کی ہے، بائبل میں ہے کہ اسرائیل، یہ لینڈ جو ہے یہ اسرائیلیز کا ہے۔ تو پھر اس کو ٹکر کارلسن چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا 15-18 جینیسس کے اندر بائبل میں کہ فرات سے، یوفریٹس سے لے کے نائل تک، یعنی فرات سے نائل تک کی ساری سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کی ہوگی یا وہ اسرائیل ہوگا سارا، تو پھر یہ بنے گا۔ اس کے اوپر وہ ایک سڑا ہوا کامنٹ کرتا ہے مائک ہکبی کہ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آئی ایم فائن ود دیٹ، لیکن فوری طور پہ وہ اپنے آپ کو ریکریکٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو دوبارہ، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، لیکن اسرائیل جو ہے اس کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، اور اسرائیل اپنے ماڈرن اسرائیل کی جو باؤنڈریز ہیں، بارڈرز ہیں، اسی کے اندر سروائیو کرنے کی اسٹرگل کر رہا ہے، اس کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، ڈیزائر نہیں۔ ہکبی جو امریکن ایمبیسڈر ہے ٹو اسرائیل، ویسے وہ کرسچن زائنسٹ ہے، اور سارے لوگ امریکہ میں جتنے بھی لیفٹ کے یا لبرل ہیں وہ سبھی اس کے بہت خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ والا گریٹر اسرائیل جو بائبل میں جس کا ذکر ہے اسے اسرائیل قائم کر سکے، نہ اس کا کوئی اس وقت اسکوپ ہے۔ جو چیز ہو رہی ہے، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل معرض وجود میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایران کی حکومت بھی اس طرح سے کولیپس کر جائے اور وہاں ایک پرو اسرائیلی گورنمنٹ آ جائے، جیسی کہ لیبنن میں بیٹھی ہوئی ہے، جیسی کہ سیریا میں بٹھا دی گئی ہے، اور جس طرح کی بائی اینڈ لارج ایک نیوٹرل کمزور حکومت عراق کے اندر ہے، اگر ایران کا بھی یہ حشر ہوگا تو پھر گریٹر اسرائیل پولیٹیکلی معرض وجود میں آ جائے گا، ایک ایسا گریٹر اسرائیل جو مشرق وسطیٰ کی ساری پالیٹکس کو کنٹرول کرے گا، اپنی عسکری طاقت سے، اپنی اکنامک اسٹرینتھ سے، اپنی انٹر کنیکٹیویٹی سے۔ اب امریکہ بھی تو دنیا کے ہر ملک کو کنٹرول کر کے نہیں بیٹھا ہوا، فزیکل انہوں نے حکومت تو نہیں ان کی پاکستان کے اندر، لیکن وہ پاکستان اور اس قسم کے جتنے بھی سیکنڈری چھوٹی پاورز ہیں ان کو امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں جیسے ایجپٹ ہے ان کو اپنے اثر رسوخ سے چلاتے ہیں۔ اسرائیل بھی اب مشرق وسطیٰ میں اور GCC میں اور ریڈ سی تک اسی پوزیشن میں آنے کی کوشش کرے۔ اصل حقیقت یہ ہے جس کا مسلم ممالک جو ہیں اس کا راستہ روکنے سے بالکل بھی قاصر ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ الٹیمیٹلی سعودی عرب کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، لیکن اس وقت شاید پاکستان میں تو بالکل اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک میں یہ PIA کیا ایک پراپرٹی ہے، اور IMF کے ساتھ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی ہے کہ اس ایسٹ کو رینوویٹ بھی کرنا ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ بھی کرنا ہے، اور یہ جو ایسٹس ہیں ان کے اوورسیز جو ہیں وہ ہونے چاہئیں۔